بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے اسلامی تاریخی واقعات کے سلسلے میں جنگ قادسیہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج جنگ قادسیہ کی تیسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ سعد بڑھ کر عراق کی سمت چلے۔ عام لشکر شراف میں تھا۔ جب سعد شراف پہنچے تو ان کے ساتھ اشعث بن قیس بھی 1700 اہل یمن کو لے کر آ گئے۔ اس طرح قادسیہ کی کل فوج 30,000 سے کچھ زیادہ تھی، اور وہ کل لوگ جن کو جنگ قادسیہ کا مال غنیمت تقسیم ہوا تقریباً 30,000 تھے۔ اہل یمن شام کی طرف جانا چاہتے تھے اور مضر عراق کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا رحمی تعلق ہمارے رحمی تعلق کی بنسبت زیادہ قوی ہے۔ مضر کو کیا ہوا کہ اپنے اسلاف یعنی اہل شام کو یاد نہیں کرتے۔ اہل فارس پر عربوں میں سب سے زیادہ ربیعہ کے لوگ جری تھے۔ مسلمان ان کو ربیعۃ الاسدالی، ربیع الفرس کہتے تھے، اور جاہلیت کے زمانے میں عرب فارس کو اسد اور روم کو اسد کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں عجم کے بادشاہوں کو عرب کے بادشاہوں سے ٹکراؤں گا۔ چنانچہ آپ نے عرب کے کسی رئیس اور کسی عقل مند، کسی معزز، کسی صاحب شوکت، کسی خطیب اور کسی شاعر کو نہ چھوڑا اور سب کو محاذ جنگ پر بھیج دیا۔ حضرت عمر نے سعد کو جب وہ ضرورت سے کوچ کر رہے تھے لکھا کہ فرج الہند کے سامنے کسی ایسے شخص کو بھیج دو جس کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ وہ آڑ بن جائے اور اس طرف سے کوئی حملہ ہو تو اس کو روک سکے۔ سعد نے مغیرہ بن شعبہ کو 500 کی جمعیت کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مغیرہ ابلا کے سامنے جو عرب میں واقع تھا متعین تھے۔ اس حکم کے بعد وہ غزہ میں آئے اور جریر کے پاس جو اس وقت وہاں موجود تھے ٹھہر گئے۔ جب سعد شراف پہنچے تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی قیام گاہ اور دوسرے عمرہ کو قیام گاہ کے متعلق جو غزہ سے لے کر الجبانہ تک مقیم تھے اطلاع بھیجی۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ میرا یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو لوگوں کو دہائیوں میں تقسیم کر دینا اور ان پر عریف اور امیر مقرر کر دینا، اور لشکر کی صف بندی کرنا اور مسلمانوں کے سرداروں کو حاضر ہونے کا حکم دینا اور ان کی موجودگی میں ان کی تعداد معلوم کرنا۔ اس کے بعد ان کو ان کی فوجوں کے پاس بھیج دینا اور مقام قادسیہ پر ایک ساتھ پہنچنے کا وقت معین کر دینا، اور مغیرہ بن شعبہ کو ان کے سواروں کے اپنے ساتھ ملا لینا اور ان تمام انتظامات کی تکمیل کے بعد مجھ کو اطلاع دینا۔ سعد نے مغیرہ کے پاس قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلا لیا اور رؤسائے قبائل کو بھی طلب کیا۔ وہ لوگ سعد کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد سعد نے لوگوں کو شمار کیا اور شراف میں ان کی صف بندی کی، فوج کے امیر اور عریف مقرر کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق ہر 10 پر ایک آدمی کو عریف مقرر کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ دستور جاری رہا، مگر بعد میں انہوں نے تنخواہیں مقرر کر دیں۔ سعد نے علمبرداری کے لیے ان لوگوں کو منتخب کیا جو اسلام میں سبقت رکھتے تھے۔ لوگوں کو دہائیوں پر تقسیم کیا اور دہائیوں پر ایسے لوگوں کو مامور کیا جن کو اسلام میں خاص مراتب حاصل تھے۔ جنگ کے لیے عہدیدار مقرر کیے۔ ہر فوج کے مقدمے، میمنے، میسرے، پیدل سوار اور تلبیہ مقرر کیے۔ سعد ہر نقل و حرکت پوری صف بندی کے ساتھ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر اور اجازت کے مطابق کرتے تھے۔ سعد نے فوج کی صف بندی میں حسب ذیل عمرہ کو معین کیا تھا۔
زہرا بن عبداللہ بن قتادہ بن الحیہ بن معاویہ بن مان بن مالک بن ارسم بن چشم بن الحارث الارج کو مقدمے پر متعین کیا تھا۔ شاہ ہجر نے زمانہ جاہلیت میں ان کو سردار مقرر کیا تھا اور وفد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ سعد نے ان کو مقدمہ پر متعین کیا تھا۔ وہ اجازت ملنے پر شراف سے عزیب پہنچ گئے تھے اور میمنے پر عبداللہ بن الماتم کو متعین کیا تھا۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے اور ان 9 افراد میں سے ایک تھے جو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور ان کو طلحہ بن عبید اللہ نے آ کر پورے 10 کر دیا تھا، اور وہ سب عریف تھے۔ میسرے پر شرحبیل بن السمت بن شرحبیل القندی کو مقرر کیا۔ یہ نوجوان آدمی تھے، انہوں نے مرتدین سے جنگ کی تھی اور اس میں نمایاں کامیابی اور شہرت حاصل کی تھی۔ مدینے سے لے کر کوفے کی جائے وقوع تک کے علاقے میں ان کو اشد سے زیادہ معزز و ممتاز مانا جاتا تھا۔ ان کے والد ان لوگوں میں سے تھے جو ابو عبیدہ بن الجراح کے ساتھ شام کی طرف سب سے پہلے پہنچے تھے۔ سعد نے خالد بن ارلزا کو اپنا نائب مقرر کیا تھا اور عاص بن عمرو التمیمی سمل عمری کو ساقہ پر مامور کیا تھا۔ سواد بن مالک التمیمی کو طلحہ پر متعین کیا تھا۔ سلمان بن ربیعۃ الباہلی کو سوار دستوں پر اور حمال بن مالک الاسدی کو پیدلوں پر مقرر کیا، اور شتر سواروں پر عبداللہ بن زی السہمین الخثامی کو مقرر کیا۔ عمرہ فوج براہ راست سپہ سالار کے ماتحت تھے اور دہائیوں کے افسر عمرہ کے ماتحت تھے، اور علمبردار لوگ دہائیوں کے افسروں کے ماتحت تھے۔ سرداران قبائل علمبرداروں اور قائدوں کے ماتحت تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین اور اجمیوں کی جنگ میں فتنہ ارتداد کے کسی شخص سے مدد نہیں لیتے تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فوج میں بھرتی کیا اور جنہوں نے اپنی خدمات پیش کیں ان کو قبول کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج میں عتبہ کا تقرر فرمایا تھا اور لوگوں کے قضیوں کے تصفیے کے لیے عبدالرحمن بن ربیعۃ الباہلی ذوالنور کو مقرر کیا تھا، اور مال غنیمت کو جمع اور تقسیم کی خدمت بھی انہی کو تفویض کی تھی۔ سلیمان الفارسی کو دائی اور فوج کے قیام کا منتظم بنایا تھا۔ ہلال الحجری کو ترجمان اور زیاد بن ابی سفیان کو کاتب مقرر کیا تھا۔ جب سعد فوج کی صف آرائی اور تمام ضروری انتظامات سے فارغ ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ اسی دوران میں مسنا کے بھائی مانا بن حارثہ سلمہ بنت خفصۃ الیتیمیہ تیم اللات کو اور مسنا کی وصیت کو لے کر سعد کے پاس آئے۔ مسنا نے سلمہ کے متعلق سعد کو وصیت کی تھی اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو بہت جلد سعد کے پاس زرود میں پہنچا دیں، مگر ان کو اس کی فرصت نہ ہوئی کیونکہ قابوس بن المنظر نے ان کو مصروف کر لیا تھا۔ آزاد مرد بن آزاد بے نے قابوس کو قادسیہ کی طرف روانہ کر کے حکم دیا تھا کہ تم عربوں کو اپنی طرف دعوت دو، جو لوگ تمہاری دعوت قبول کریں گے تم ان کے سردار قرار دیے جاتے ہو، اس طرح تم کو وہی اعزاز حاصل ہو جائے گا جو تمہارے آباء و اجداد کو حاصل تھا۔ اس لیے قابوس قادسیہ میں آیا اور یہاں اس نے اس طرح جس طرح نعمان کیا کرتا تھا بکر بن وائل کو تحدیدی اور ترغیبی فرمان بھیجے۔ جب مانا کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ راتوں رات زی کار سے نکل کر قادسیہ پہنچے اور اس پر اچانک شبخون مار کر اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور پھر زی کار واپس آ گئے۔ اس کے بعد مانا اور سلمہ مسنا کی وصیت اور مشورہ لے کر سعد کے پاس آئے۔ سعد اس وقت شراف میں مقیم تھے۔ مسنا نے سعد کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر دشمنان اسلام کی فوجیں پوری تیاری سے آمادہ پیکار ہوں تو آپ ان کے ملک میں گھس کر ان سے جنگ نہ کریں۔
بلکہ ایسے مقام پر جنگ کریں جو ان کی حدود پر ہو اور ملک عرب سے قریب تر ہو، تاکہ اگر مسلمان فتح یاب ہوں تو اس سے آگے کا علاقہ بھی ان کے قبضہ و تصرف میں آ جائے، ورنہ باصورت دیگر مسلمان اپنی جمعیت کی طرف واپس آ جائیں اور اپنی سرزمین میں رہ کر با کمال جرت جو کچھ مقتضائے مصلحت ہوگا اس پر کاربند ہوں۔ خدا کی ذات سے کبھی امید ہے کہ مسلمانوں کا دوسرا حملہ ضرور کامیاب ہوگا۔ سعد نے مسنا کی رائے اور وصیت سن کر ان کے حق میں دعائے خیر کی اور مانا کو ان کی جگہ مقرر کیا اور مسنا کے اہل و عیال کے راحت و آرام کا انتظام کیا اور سلمہ کو پیغام نکاح دے کر ان کو اپنی زوجیت میں داخل کیا۔ ارباب اشعار میں 70 سے زیادہ بدری اور 300 سے زیادہ وہ لوگ تھے جن کو آغاز اسلام سے لے کر بیت رضوان تک شرف صحبت حاصل ہو چکا تھا اور 700 فرزندان صحابہ شریک تھے۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلامی تاریخی واقعات والی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔